السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2023 میں صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے؟ آپ نے مختلف پوسٹر دیکھے ہوں گے، کسی کے اندر 320 لکھا ہوا ہے، کسی میں 230 لکھا ہوا ہے، کسی میں 250 لکھا ہوا ہے، مختلف ہے۔ اور آپ بھی پریشان ہو گے کہ یار کس پر عمل کریں، 320 دے 220 دے، ٹھیک ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، دنیا میں کسی حصے میں بھی رہتے ہیں، آپ آج کی ویڈیو دیکھ لیں، آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے کتنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ صدقۃ الفطر فی بندے کے اعتبار سے کتنا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجیے صدقۃ الفطر دیتے کیوں ہے۔ صدقۃ الفطر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ رمضان المبارک میں ہم جو روزے رکھتے ہیں نا، ان روزے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اونچ نیچ ہو گئی ہو، اس اونچ نیچ کو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم صدقۃ الفطر کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تاکہ وہ کمی کوتاہی ہماری پوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ ہر اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے یعنی کہ جو شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر گھر میں یعنی کہ کوئی بھی چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے، ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے اندر اگر کوئی آدمی یعنی کہ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا، اس پر صدقہ فطر آئے گا۔ بچے پر صدقہ فطر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس نے روزے رکھے نہیں رکھے سب پر صدقہ فطر ہے۔ نابالغ بچوں کا صدقہ فطر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صدقۃ الفطر ہے کہ جو ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے اوپر واجب ہے یہ سمجھ لیجئے کہ صدقۃ الفطر ہر اس انسان پر واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر، ٹھیک ہے، گھر میں سامان پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے، وہ استعمال میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے رکھے ہوئے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ٹھیک ہے۔ مال تجارت ہو، مال تجارت نہ ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کتنے پیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ آدمی صدقۃ الفطر دے گا۔ اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مال تجارت ہونا شرط نہیں ہے۔ گھر کا سامان ہے، جیسے کہ فریج 2-3 رکھے ہوتے ہیں، اگر ایک ضرورت سے زائد ہے تو اس پر اگر اس کو دیکھیں کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بقدر ہے تو صدقہ اس انسان پر صدقۃ الفطر آئے گا۔ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے، کل مال کا اس میں یعنی کہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں ایک آدمی کے ذمہ آتا ہے کہ اتنا ذمہ آئے گا۔ اب آئی چلتے ہیں، یہ امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب آئی چلے کتنا ہے۔ میرے پاس اس ٹائم 2 پوسٹر رکھے ہوئے ہیں، جس ایک تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہے، انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کتنا صدقۃ الفطر رکھا ہے، اور دوسرا ہے، پہلے میں مفتی منیب الرحمان صاحب والا آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ 4 اعتبار سے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ گندم کے اعتبار سے آپ جہاں پر بھی یہ 4 چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ آپ گندم کے اعتبار سے 2.25 کلو گندم ہے، لیکن احتیاطاً 2 کلو گندم، اور جو کے اعتبار سے یہ ہے 3.5 کلو، ٹھیک ہے۔ اور کھجور کے اعتبار سے یہ بھی 3.5 کلو، کشمش کے اعتبار سے یہ بھی 3.5 کلو ہے۔ صرف جو گندم ہے وہ 2.25 کلو ہے، احتیاطاً 2 کلو دے دی جاتی ہے۔ اب آپ مالدار ہیں، یعنی کہ درمیانی طبقے کے آدمی ہیں، تو گندم کے اعتبار سے دے دیں۔ اگر مالدار ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے دے دیں، کھجور کے اعتبار سے، جو کے اعتبار، اگر اللہ نے خوب مال دے رکھا ہے تو کشمش کے اعتبار سے دے دیں آپ۔ اب آئیے مفتی منیر صاحب نے اس کا کیا نکالا ہے، اور اوروں نے کیا نکالا ہے، میں نے آپ کو دیا ہے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اسی اعتبار سے جو ان سے آپ نے پتہ کر لینا ریٹ، بھئی یہ ریٹ کتنا ہے، اس اعتبار سے آپ نے دے دینا ہے۔ تو مفتی صاحب نے لکھا ہے 320 روپے، ٹھیک ہے۔ گندم کا آٹا 2 کلو چکی والا، وہ کتنا بنا رہے ہیں، 320 روپے بنا رہے ہیں، وہ فی آدمی کے ذمہ صدقۃ الفطر ہے۔ اچھا، جو 4 کلو، جیسے میں نے کہا کہ 3.5 کلو، لیکن احتیاطاً انہوں نے 4 کلو لکھ دیا ہے یہاں پر، 480 روپے ایک آدمی کے ذمہ، اگر جو کے اعتبار سے دے گا 480 روپے کے اعتبار سے دے گا۔ کھجور 4 کلو 2800 روپے کی ہے، ٹھیک ہے۔ 3.5 کلو ہے، لیکن احتیاطاً 4 کلو انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ کشمش، ٹھیک ہے، درجہ اول 4 کلو 6400 روپے کا، اور درجہ دوم 4800 روپے کا، ایک آدمی کے ذمہ صدقۃ الفطر ہے۔ یہ تو تھا مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو بتایا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ جامع بن نوریہ کا فتویٰ کیا ہے۔ جامع بن نوریہ جو کراچی کے ارد گرد کے لوگ رہتے ہیں، وہ 2023 میں جو وہ ہے، وہ اس کا وہ کتنا دیں گے، گندم 250 روپے۔ دیکھیں میں نے پہلے بتایا نا مختلف ریٹ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے چکی والے آٹے کا ریٹ لگایا ہے تو 320 بن گیا،
انہوں نے گندم کا اعتبار لگایا 250 بن گیا، کہیں 230 روپے ہے، مختلف ریٹ چل رہے ہیں، اور جو 460 روپے لگائے ہیں، اور جو کھجور ہے وہ 1470 روپے لگائے ہیں، کشمش 2630 روپے لگائے ہیں۔ یہ جامعہ بن نوریہ کا فتویٰ ہے، جو کراچی کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ تو آپ ان چاروں میں سے کسی بھی اعتبار سے دے دیں، اب جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں، پھر اس اعتبار سے صدقۃ الفطر دے دیں۔ اور یاد رکھیے صدقۃ الفطر ہم ہر کسی کو نہیں دے سکتے، صدقہ فطر یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور جو واجب جو صدقے ہوتے ہیں وہ صرف مستحق کو دینے ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف ہے وہی صدقۃ الفطر کے مصارف ہے۔ اللہ نہ کرے آپ نے ایسے بندے کو صدقۃ الفطر دے جس کو لگتا ہی نہیں ہے، تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا زکوٰۃ کے مصارف کے، اس پر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ بھی کر سکتے ہیں، میرے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے واٹس ایپ پر میسج کر کے مجھ سے ویڈیو موصول بھی کر سکتے ہیں۔ 8 لوگ ہیں جن کو ہم صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دے، سید کو نہیں دے سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ سید کے آگے قسمیں ہیں، میں نے تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں بیان کر دی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔